باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ محترم سامعین کرام، خاک شفا کھانے کے کچھ آداب ہیں۔ جب تک ان آداب کے ساتھ خاک شفا کو نہ کھایا جائے، خاک شفا شفا نہیں دیتی۔ ان آداب میں سے ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں احادیث بیان کی تھیں کہ خاک شفا کو کھانے سے پہلے اس کو چوما جائے، اس کو آنکھوں پر لگایا جائے اور پھر اس سے پہلے دعا پڑھی جائے۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل تربۃ جد الحسین علیہ السلام شفاء من کل داء و امانا من کل خوف، کہ پروردگار عالم نے میرے جد امام حسین علیہ السلام کی مٹی کو ہر بیماری سے شفا قرار دیا اور ہر خوف سے امن اور حفاظت کا ذریعہ قرار دیا۔ فَإِذَا تَنَاوَلَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيُقَبِّلْهَا وَيَضَعْهَا عَلَى عَيْنَيْهِ، پس جب تم میں سے کوئی شخص خاک شفا کو کھانا چاہے، شفا کی خاطر خاک شفا کو کھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے خاک شفا کو چومے، اسے بوسہ دے اور پھر اس کے بعد خاک شفا کو اپنی آنکھوں سے لگائے۔ وَلْيُمِرَّهَا عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، اور پھر خاک شفا کو اپنے پورے بدن سے مس کرے۔ وَلْيَقُلْ، اور یہ دعا پڑھے، اللہم بحق هذه التربہ وبحق من حل بها وثوى فيها، پروردگارہ تجھے اس تربت کا واسطہ، اس مٹی کا واسطہ، اس ہستی کا واسطہ کہ جو اس تربت میں دفن ہے، جس کی قبر اس مٹی میں بنی ہوئی ہے۔ وبحق ابیہ وامہ واخیہ والائمۃ من ولدہ، پروردگار تجھے امام حسین کے والد کا واسطہ، ان کی والدہ کا واسطہ، ان کے بھائی کا واسطہ اور امام حسین کی ذریت سے جو ائمہ اطہار ہیں ان کا واسطہ۔ وبحق الملائکۃ الحافین بہ الا جعلتها شفاء من کل داء، پروردگار تجھے ان ملائکہ کا واسطہ جو اس سرزمین کربلا کو قبر امام حسین کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، پروردگار ان ملائکہ کا واسطہ کہ تو اس قبر کی مٹی کو ہر بیماری سے شفا قرار دے۔ وبراء من کل مرض، ہر مرض سے، ہر بیماری سے براعت اور ہر بیماری سے شفا قرار دے۔ وَنِجَاتًا مِّن كُلِّ آفَةٍ، ہر آفت سے ذریعہ نجات قرار دے۔ وَحِرْزًا مِّمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، اور ہر اس چیز سے کہ جس سے میں ڈرتا ہوں، جس سے میں خوف کھاتا ہوں، اور ہر اس چیز سے کہ جس سے میں خوف کھاتا ہوں، جس سے میں ڈرتا ہوں، پروردگار اس چیز کے لیے اس خاک شفا کو میرے لیے تعویذ کے طور پر قرار دے۔ ثُمَّ لْيَسْتَعْمِلْهَا، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد اس دعا کو استعمال کرے، اس دعا کو کھائے۔ ابو اسامہ کہتا ہے کہ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُهَا مِنْ دَهْرِ الْأَطْوَلِ كَمَا قَالَ وَوَصَفَ ابو عبداللہ علیہ السلام فَمَا رَأَيْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ مَكْرُوهًا، راوی ابو اسامہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے چھٹے امام نے مجھے بیان کیا تھا، میں نے اسی طریقے سے اس مٹی کو کھایا اور کافی طویل عرصے تک میں نے انہی آداب کے ساتھ کہ پہلے اس مٹی کو چوما، اس مٹی کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اس مٹی کو اپنے پورے بدن سے مس کیا اور پھر وہ دعا پڑھی جو دعا امام جعفر صادق نے مجھے سکھلائی تھی۔ ان آداب کے ساتھ ایک طویل عرصے تک میں نے خاک شفا کو استعمال کیا اور اس پورے عرصے میں نے کوئی ایسی بات نہیں پائی کہ جو مجھے ناگوار گزرے، جس سے مجھے اذیت ہوتی ہو۔ تو گویا خاک شفا ایک تعویذ بھی ہے، خاک شفا ایک امان بھی ہے، خاک شفا خود شفا بھی ہے، لیکن کب؟ جب اس کو پورے آداب کے ساتھ تناول کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طین قبر الحسین شفاء من کل داء وَإِذَا أَكَلْتَهُ تَقُولُ، امام حسین علیہ السلام کی مٹی، قبر کی مٹی ہر بیماری سے شفا ہے، لیکن جب تم خاک شفا کو کھانا چاہو تو مختصر ترین دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے، جب خاک شفا کو کھانا چاہو تو اس سے پہلے یہ پڑھو، بسم اللہ وباللہ اللہم اجعلہ رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء انک علی کل شیء قدیر، پروردگار اس خاک شفا کو میرے لیے وسیع رزق کا سبب قرار دے، اس خاک شفا کو میرے لیے نفع دینے والا، فائدہ دینے والا علم قرار دے، اور اس خاک شفا کو ہر بیماری سے شفا قرار دے، اور بے تحقیق کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ان آداب کے ساتھ کوئی مرد مومن اس خاک شفا کو کھاتا ہے، جیسے کہ گزشتہ کلپس میں بھی، گزشتہ گفتگو میں بھی ہم نے بیان کر دیا کہ خاک شفا اس شخص کو شفا دیتی ہے کہ جو اس خاک شفا کو شفا کے لیے کھائے، خاک شفا اس شخص کو شفا دیتی ہے کہ جو امام حسین کے حق کی معرفت کو جانتا ہو، ان کی ولایت کی معرفت رکھتا ہو۔ جب اس معرفت رکھنے کے ساتھ انسان
شفا کی خاطر خواہ کے شفا کھاتا ہے اور ان آداب کا لحاظ کرتا ہے تو اسے شفا ملتی ہے، اگر ان آداب کا لحاظ نہ کیا گیا تو اسے شفا نہیں ملتی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔